لوگو اس امت دے اندر کائنات دے سینے تے سب تو پہلا مسلم میں مسلمان ہاں، سب تو پہلے اسلام میرے کولے، میں اسلام لے کے آیا، اسلام میرے کولے، سب تو پہلے اللہ دے دین تے اسلام نو میں محمد رسول اللہ نے قبول کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نو جند جیویوں میرا یار محمد رسول اللہ انہوں دس انما امرتو ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ او لوگو سب تو پہلے اللہ پاک فرماندا ان الدین عند اللہ الاسلام، جڑا دین تے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ شریک لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مشیر لہ ولا وزیر لہ ولا مقابل لہ ولا مخاصم له في الحكم والامتثال۔ نشهد أن لا إله إلا الله وحده وحيدا وحده أحدا وحده صمدا وحده متوحدا متنورا ومنورا ومصورا في الأرحام كيف يشاء۔ نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ولد له ولا والد له ولا حسب له ولا نسب له ولا كسب له ولا عيب له ولا ريب له ولا أم ولا له الخال۔ نشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا حامدًا محمدًا محمودًا محمدًا حميدًا محمدًا راشدًا مرشدًا رشيدًا بشيرًا نذيرًا داعيا شاهدًا محمدًا سراجًا منيرًا۔ نشهد أن سيدنا ومولانا محمد
محمدا هو أسوتنا وقدوتنا وأروتنا محمدا أنورنا وأجدر أخبر أطهر أزهرنا وآلانا وأولانا محمدا إماما كاملا محمدا إماما عادلا محمدا إماما فاضلا محمدا إماما أكملا أجملا أنورا أطهرا أزهرا رحمة كاملة عاملة ناصبة على الخلق عند الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حبيبا وطبيبا ولبيبا وأديبا ومجيبا محمدا أمينا ومبينا وكريما وشفيقا أشفقا محمدا عظيما أعظما محمدا كريما أكرما محمدا رحيما أرحما محمدا ذا علم وحلم محمدا ذا عزم ونظم ورسم وجسم محمدا ذا جسيم وكريم ورحيم وبحر أميم ودر يتيم محمدا سيدنا وسيد ساداتنا محمدا سيدنا وسيد عباداتنا شرافاتنا كراماتنا إماماتنا إناباتنا قياداتنا محمدا ذا حسب ونسب وجسد وروح وفتوح محمدا سيدنا وسيد الحسن والجمال نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا سيدنا وسيد الفكر والفكر محمدا سيدنا وسيد الهنين والبدر محمدا سيدنا وسيد الصبر والشكر محمدا سيدنا وسيد الظهر والعصر محمدا سيدنا وسيد العشاء والفجر محمدا سيدنا وسيد الفكر والافكار محمدا سيدنا وسيد الذكر والاذكار محمدا سيدنا وسيد الدور والادوار محمدا سيدنا وسيد الدور والاطوار محمدا سيدا كاملا محمدا إماما عادلا محمدا رحمة واسعة محمدا إمامنا وإمام اليول والمآل نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا أحسنا محمدا جميلا أجملا محمدا كاملا أكملا محمدا طاهرا أطهرا محمدا أنورا أجدرا محمدا
حسینا احسنا من حاجبین محمدا انورا من عینین محمدا ارحما من شفتین محمدا کاملا اکملا من خدین و اذنین و منکبین و کتفین و اذدین و مرفقین و ذراعین و رسغین محمدا کاملا اکملا محمدا حسینا احسنا من ابہامین سبابتین شہادتین خنصرین بنصرین محمدا کاملا اکملا من صلعین و جنبین و فخذین و رکبتین و ساقین و کعبین و رجلین و حالین و دارین محمدا امامنا و امام القبلتین محمدا امامنا و امام الحرمین محمدا امامنا و امام الثقلین محمدا هو نبیہ محمدا هو صفیہ محمدا هو دلیلہ و خلیلہ محمدا عبدہ و رسول اللہ نشہد ان سیدنا و مولانا محمدا حسینا احسنا من راس و حیث و کتف و کیف و جمت و لمت و وفرت و زفرت و اسرت و نصرت و یسرا محمدا حسینا احسنا من دین و ادیان من وطن و اوطان من علم و عرفان من ایمان و ایمان و اتقان و ایقان و اذہان محمدا کاملا اکملا من عصمت و معصوم من نظم و منظوم من قسم و مقسوم محمدا کاملا اکملا من بیت و بیوت من جلست و جلوس من قعدت و قعود محمدا کاملا اکملا من تحریر و تقریر و تبشیر و تنذیر و تعصیر و تعدیل و ترتیل و تکمیل و تنزیل محمدا کاملا اکملا محمدا حبیبا محمدا طبیبا محمدا سیدنا و سید القیل والقال اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل صد احترام اہل علم، علماء کرام، قراء اعظام اور انتہائی ذی وقار سننے والے میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سنن والیاں باوقار، با کردار، با حیا، با شرم، با پردہ، لائق صد احترام میری معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ سبحانہ وتعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین مینوں اور آپ سبنوں بلکہ پوری دنیا دے مسلمانوں رب کائنات ہمیشہ زندگی دے آخری سانس تک اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرمائے۔ برے اعمال کولو، بری سوچ کولو، بری فکر کولو، بری مجلس کولو، بری صحبت کولو اللہ سانوں بھی، ساڑی اولادانوں بھی، گھر والےانوں بھی، جمیع مسلمانانوں محفوظ فرمائے۔ اللہ ساڑی دنیا بھی بہتر بنا دے، ساڑی آخرت بھی بہتر بنا دے، اور مالک کائنات مینوں اور آپ سبنوں اللہ دونوں جہانہ دے شر کو محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیو، آج دی یہ کانفرنس دعوت اہل حدیث دے عنوان نال ہے، اور الحمدللہ علماء کرام، خطباء اعظام نے اپنے اپنے وقت اللہ دے قرآن وچوں بھی بیان فرمایا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، کردار اور آپ دی احادیث مبارکہ وچوں بھی تواڈے دلاں نوں منور فرمایا ہے۔ اللہ سنن دے بعد عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ توحید بھی تساں سنے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت، عظمت اور آپ تے درود دی فضیلت بھی آپ سن چکے ہیں۔ حضرات محترم، آج دی جو کانفرنس ہے اس دا عنوان ہے دعوت اہل حدیث۔ اہل حدیث دی دعوت کیا ہے؟ لوگ نفرت کر دینے اہل حدیثاں نال، لوگ آکھ دینے اے غیر مقلد نے، اے نجدی نے، اے وہابی نے، اے انگریز دی پیداوار نے۔ چنگے چنگے علماء مسیتاں کھڑے ہو کے، ممبراں تے کھڑے ہو کے تے اہل حدیث تے گالی گلوچ کر دینے، لوکاں نوں آکھ دینے انہاں دی تقریر سننا گناہ ہے، انہاں دی مسجد وچ بیٹھنا گناہ ہے، تے جے کوئی مسجد وچ وہابی آ جائے تے او دا مسجد دا دھونا ضروری۔ یہ ساریاں چیزاں تساں سندے رہ ویندے ہو۔ حضرات، کس وجہ کر کے لوگ نفرت کر دے؟ کیوں نفرت کر دے؟ اہل حدیث دی دعوت کیا ہے؟ حضرات آئیے میں تواڈے سامنے ایک بات رکھنا اور اے نال کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھائی بھی، سارے تساں پڑھے لکھے ہو، کوئی بزرگ ہے، کوئی ماشاءاللہ سکول دا ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کسی نے کتنا تعلیم حاصل کیتی ہے، سیانے سارے ہو۔ میں ایک بات کرن لگا کہ اگر میں بات غلط کراں تے آخری آدمی تک ہر ایک نو حق کے کیوں کھڑا ہوتے کہہ سکتا ہے کہ اے تیری بات شریعت اسلام دے خلاف ہے، اے اللہ او دے رسول تے جھوٹ ہے۔ اللہ دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، جدوں کوئی آدمی میں نو صحیح راستہ دکھائے گا، منزل دکھائے گا، نشان دہی کرے گا، میں اتھے اٹھن تو پہلے اپنی غلطی دا اعتراف بھی کراں گا اور توبہ بھی کراں گا، اور نال میں یہ بھی دعوت دینا، میں اتنے کھلے دل نال کہہ رہے ہیں کہ میں اگر غلط بات کراں، اے نہیں ہے کہ سٹیج اہل حدیث دا ہے تو انہوں کھل کے بات اجازت ہے میری تقریر کہ کہہ سکتے ہو کہ بات غلط ہے، یہ اللہ اور رسول دے خلاف ہے، تو انہوں اجازت۔ لیکن ایک بات ہے کہ میں رب دا واسطہ دے کے کہنا، اگر میری گال ٹھیک ہوئے تے سچی گال نو مننا اے اچھی پرہیں دی نشانی، او پچیت اچھی نہیں ہوندی جیڑی کوڑ تے سچ دا نکھیڑا نہ کر سکے،
تے او پریں بھی سب تو چبل ہوندی ہے جڑی گھٹے جتے دھوڑ تے مٹی چ ہاتھ مار تے یہ رلا ملا چھوڑے، کوڑ تے سچ دا نکھوڑا نہ کرے، سچ دا ساتھ نہ دے وے۔ حضرات میں کہہ رہے ہیں اگر میں جھوٹ بولنا تسی کھڑے ہوتے کہہ سکتے ہو جھوٹ ہے، اگر میں سچ بات کراں تے گھٹے چ ہاتھ نہیں مارنا، مٹی چ ہاتھ نہیں مارنا، رلوی ملوی گل نہیں کرنی۔ و تانوں رب دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ چنگی تے سیانی پرہیں ہو ہوندی ہے جڑی کوڑ نو کوڑ کر کے جائے، جھوٹ نو جھوٹ کہہ کے جائے، سچ نو سچ کہہ کے جائے۔ اتنی گل کرن دے بعد میں گل کراں ساڈی اہل حدیث دی دعوت کیا ہے، ساڈا منہج، ساڈی دعوت کیا ہے؟ اساں دنیا کائنات دے لوکاں نو آکھنا ہے کہ لوگو اس کائنات دے سینے تے اسلام ایک ہے، دو نہیں۔ اگر میری بات غلط ہے کہہ سکتے ہو کہ بات غلط ہے، اسلام ایک نہیں، اسلام تے تین نے، دنیا تے اسلام چار نے، اسلام پانچ نے، اسلام 10 نے۔ میرا دعویٰ یہ ہے، میرے اہل حدیث جماعت دا منہج و مسلک اور دعوت فکر کائنات میں ہے کہ لوگو اس اللہ دی زمین تے ایک اسلام ہے، دو اسلام۔ وہ بول دے کیوں نہیں؟ میرے خیال اچھی سبحان اللہ آنکھ آپ تے تھکے پہ تے میں تے گل پریں دی کردا پہ، تقریراں تے میرے بعد بھی ہونی تے پہلے بھی ہو چکی، میں تے گل کیتی ہے کہ سمجھنی آج ایک گل دعوت اہل حدیث، اسلام ایک ہے، دو نہیں۔ اگر یہ میری بات غلط ہے تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ بات تیری غلط ہے، اللہ نے 2 اسلام بنائے نے، 3 اسلام بنائے نے، 4 بنائے نے۔ اور لوگوں اگر بات ٹھیک ہے، رب دا قرآن یہی کہندا ہے کہ کائنات تے اللہ نے رشد و ہدایت واسطے، کائنات تے اللہ نے ہدایت واسطے اگر چنے ہے، ایک دین ہے جس کا نام اسلام ہے، دنیا کائنات تے 2 اسلام ہے۔ تے جے دنیا تے اسلام ہے کہ تے مسلمانہ دیاں قسمہ زیادیاں کیوں نے؟ آج یہ فیصلہ کرنا ٹھنڈے دل نہ، اسلام ایک ہے، مسلمان دی اقسام کیوں نے زیادہ؟ اور ہر مسلم فرقہ دوسرے نو کافر آکھدا ہے، اے آکھدا کہ میں سچا مسلمان ہاں، اے مسلمان نہیں۔ مثال دے طور تے شیعہ سنی دی لڑائی ہو جاندی ہے، شیعہ آکھدا میں اہل بیت نو مننا ہاں، میں اصل مسلمان ہاں، سنی آکھدا نہیں اصل مسلمان اہل سنت ہے، شیعہ مسلمان نہیں۔ لوگوں انہاں دو وچوں ایک مسلمان ہوئے گا، 2 نہیں ہون گے، کیونکہ کائنات دے اندر اسلام ایک ہے، 2۔ آئیے اہل سنت والجماعت ہے، اے اپنے آپ نو حنفی کہلاندا ہے، اے دیوبندی ہے، اے بریلوی ہے، اے دیوبندی آخدا بریلوی گستاخ ہے، اے مشرک ہے، پلیت ہے، نجس ہے، اور بریلوی کہندا دیوبندی اے گستاخ ہے، کافر ہے، اللہ اور دے رسولوں نو ولیوں نو نہیں مندا، اے دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ میں تینوں رب دا واسطہ دے کے کہنا، او آخدا میں مسلمان ہاں، اے آخدا میں مسلمان ہاں، او اس نو کافر آخدا ہے، او اس نو کافر آخدا ہے۔ لوگوں اسلام ایک ہے، 2 بولو 2۔ پھر دیوبندی 2 فرقے نے، اے حیاتی ہے، مماتی ہے۔ جو حیاتی ہے وہ آخدا ہے کہ اے مماتی کافر نے، اے میاں گستاخ رسول نے۔ جو مماتی ہیں وہ کہندے ہیں حیاتی یہ کافر نے۔ دونوں دیوبندی نے، دونوں اپنے آپ نو مسلمان کھاندے نے۔ او اس نو مسلمان نہیں سمجھدا، او اس نو مسلمان نہیں سمجھدا، او اس دی مسجد وچ نہیں جاندا، اے اس دی مسجد نہیں جاندا، اے مسلماناں دی مسجد تے تبلیغی جماعت نو نہیں جان دیندا پیا، تبلیغی جماعت والے نہیں آ سکدے۔ او آکھدے اساں مسلمان ہیں، اے آکھدے اساں مسلمان ہیں۔ میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا، اس دھرتی تے اللہ نے اسلام ایک بنایا، 2 بنائے۔ ایک ہو سکتا ہے، دونوں کٹھے ہو سکتے۔ ایک کون ہے؟ پرویزی ہے۔ ایک کون ہے جی؟ عثمانی فرقہ ہے۔ ایک کون ہے جی؟ اہل قرآن ہے جی۔ ایک کون ہے جی؟ یہ فلاں فرقہ ہے۔ لوگوں دعوت فکر ہے کہ کائنات تے اسلام ایک ہے، 2۔ پھر کیوں پتہ چلے گا کہ اصل اسلام کیا ہے؟ اصل اسلام کیا ہے؟ میں کسی فرقے دا ترجمان نہیں، میں نہیں کہہ رہا حضرات اہل حدیث مسجد دے اندر کہ جو اپنے آپ نو اہل حدیث کہلائے گا وہ سچا اور کھرا مسلمان ہے، نہیں۔ جو دیوبندی کہلائے وہ مسلم نہیں۔ اصل اسلام کیا ہے حضرات؟ اصل اسلام وہ ہے، میں اللہ دے قرآن دیکھیا
میں تلاش کیتا کہ اللہ مسلمانوں دیاں قسماں ڈھیر نے، ہر بندہ مسلمان آکھدا ہے تے تو کو دن قیامت دے تے ایک مسلمان اصلی نو جنت وچ بھیجے گا نا، نقلی مسلمان تے جنت وچ جانا بولو ہائے 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 ہائے، نقلی مسلمان جنت وچ نہیں جانا، جانا جنت وچ ایک مسلمان نے۔ اللہ کدھر ایسا نہ ہوئے کہ میں وہابی بنیا رہ جاواں، اہل حدیث سڑیندا رہ جاواں، اللہ دن قیامت دے تو نامہ اعمال میرا کھولنے تے آکھے فرشتے ہوئے تے نقلی مسلمان، میرا کیا بنے؟ توجہ کرنا، میں رب دا قرآن دیکھیا ہے، اللہ میں نو قرآن چاہتا اصلی مسلمان ویکھنا ہے، اصلی اسلام چاہنا ہے تے آ میرے قرآن چ ویکھ جڑا سب تو پہلا مسلمان ہے نا وہ اصلی مسلمان ہے۔ اس روئے زمین تے سب تو پہلا جو مسلم ہے وہ اصل مسلمان ہے، جڑا اس مسلمان جیسا اسلام رکھے گا وہ اصلی اسلام ہے، جو اس پہلے مسلمان جیسا اسلام نہیں رکھے گا وہ 2 نمبر دا اسلام ہے، 2 نمبر دا مسلم ہے، نقلی مسلم ہے۔ اور یاد رکھ لو دن قیامت دے اصلی مسلمان اصلی اسلام والا جنت جائے گا، نقلی مسلمان جنت میں دیکھے رب دا قرآن پڑھے تینوں قرآن پڑھ کے سنائینا۔ اللہ فرماندا اس دھرتی تے سب تو پہلا مسلمان، سب تو پہلا مسلمان کون ہے؟ اللہ فرماندے جڑا سب تو پہلا اس دھرتی اس امت دا مسلم ہے نا وہی اصل مسلمان ہے، اس جیسا اسلام ہوئے گا تو اصلی ہوئے گا، اس جیسا نہیں ہوئے گا بھاویں اہل حدیث بھی کہلائے تے اصلی اسلام ہو سکتا۔ آئیے قرآن سنی اللہ اللہ، اللہ پاک فرماندے نے سونا اعلان کر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لا و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ اللہ دا قرآن انہیں نہ ہے، اے قرآن کسے جماعت دا ترجمان نہیں، اصل اسلام دا ترجمان ہے۔ اے تے تیرا بھی عقیدہ ہے، میرا بھی عقیدہ ہے، دیوبندیوں بریلویوں شیعوں سنیوں سب دا عقیدہ ہے، حدیث دا عقیدہ ہے۔ اے قرآن اللہ دا کلام ہے، کہیں جماعت تے فرقے دا ترجمان نہیں ہے۔ میں قرآن پڑھ کے دے رہے ہیں، ذرا قرآن دی آیت وال دیکھ، گھر جا کے دا ترجمہ کر کے دیکھنا ہے۔ اگر میں بات غلط کراں تے میں پہلے کہہ چکا تینوں اجازت ہے، کہہ سکنا جو بات غلط ہے ٹھیک نہیں۔ اگر میں رب دے قرآن چو اج تینوں اصلی اسلام دساں تے اج نقلی اسلام کو بچ جائے، اللہ دی قسم ہے نقلی اسلام ایک ٹکے دا بھی فائدہ دین والا۔ اللہ فرماندا جند جیوی میرا یارا کائنات دا سردار میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے مرشد اعظم اعلان کرتے دنیا کائنات نو آکے وَأُمِرْتُ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ لوگو اس امت دے اندر کائنات دے سینے تے سب تو پہلا مسلم میں مسلمان ہاں، سب تو پہلے اسلام میرے کولے، میں اسلام لے کے آیا، اسلام میرے کولے، سب تو پہلے اللہ دے دین تے اسلام نو میں محمد رسول اللہ نے قبول کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نو جند جیویوں میرا یار محمد رسول اللہ انہوں دس انما امرتو ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔
او لوگو سب تو پہلے اللہ پاک فرماندا ان الدین عند اللہ الاسلام، جیڑا دین تے مذہب میں رکھے کائنات واسطے جیڑی شریعت نو میں پسند کیتا ہے اس دا نام اسلام ہی نے۔ اللہ دا رسول فرماندا انا اول المسلمین، سب تو پہلے اللہ دے دین اسلام نو منن والا عملی طور تے میں محمد مسلمان۔ اللہ پاک فرمانے نو یار کائنات دا سردار، اللہ فرمانے سونا ہے کو اور بھی اعلان چکر، آج حجت الوداع دا موقع ہے، اللہ پاک فرمانے میرا پاک پیغمبر آج میں کائنات نو دسنا چاہنا او جڑا پہلا مسلمان میرا محمد رسول اللہ ہے، جڑا اسلام میں اپنے یار محمد تے نازل کیتا ہے۔ رب کائنات فرمانے سونا آج اعلان کر کائنات دے اندر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جیڑا دین سونے محمد کلو شروع ہوندا ہے، اللہ فرماندا ہے پہلا مسلم، پہلا میرے اسلام تے چلن والا میرا یار محمد رسول اللہ۔ رب کائنات فرمانے میں اس اسلام نو اپنے محمد رسول اللہ دی زندگی دے اندر مکمل تے کامل کر چھوڑیا ہے تاکہ کائنات نو پیغام دیواں میرا محمد رسول اللہ اس دنیا چ گیا ہے تے کامل اسلام نال گیا ہے۔ میرے محمد رسول اللہ دا ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر حسن حسین سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ اہل بیت نی صحابہ کرام، میرے محمد دے مہاجرین نی انصار، میرے مصطفیٰ دے یار یا رشتہ دار، اللہ فرماندا کائنات والے ہو جیڑا اسلام میں محمد کلو شروع کیتا اس اسلام تے دین نو میں محمد تے مکمل کر چھوڑیا۔ میرے محمد دا دین بھی مکمل، اسلام بھی مکمل، میرے محمد دی شریعت مکمل، میرے یار محمد الرسول اللہ دے پیچھے چلن والے ساری کائنات نو چھوڑ کے میرے یار محمد دی دامن رحمت جان والے اللہ فرماندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ او میرے کائنات دے مصطفیٰ دے وفاداروں خیال کرنا، اج میں اعلان پہ کرنا کہ میرے محمد دی صحبت تے سنگت وچ آون والے سارے خالص اسلام تے گئے تے پورے اسلام تے گئے۔ حضرات اصل اسلام کیا ہے؟ جو اول المسلمین محمد الرسول اللہ تو شروع ہوندہ ہے۔ اللہ فرماندہ میں اس اسلام نو سونے مصطفیٰ تے مکمل کیتا ہے۔ میرے محمد دے شاگرد، میرے مصطفیٰ دی تعلیم یافتہ، میرے مصطفیٰ دے مدرسے دے پڑھے ہوئے اللہ پاک فرماندہ ہے میں سب نو اعلان کیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور میرا ابو بکر میرا اعلان ہے کہ تو زندگی دے اندر دین کامل والا ہے، اسلام تیرا اصلی ہے۔ میں دنیا تے اعلان پہ کرنا وہ میرا عمرہ تیرا اسلام بھی اصلی ہے، تیرا اسلام بھی پورا ہے۔ وہ میرا عثمان و علی ہے تیرا اسلام بھی اصلی ہے، تیرا اسلام بھی پورا ہے۔ رب کائنات فرمانے لوگوں اگر اس اصلی اسلام دیکھنا ہے تے دیکھو جس راستے تے میرا محمد نظر آئے وہ اصلی اسلام ہے، جس راستے تے ابو بکر عمر عثمان علی نظر آئے وہ اصلی اسلام۔ اج کائنات کے اندر دیکھیے میں اور آپ اج مولوی پتہ کیا آخدا ہائے ہائے اللہ دی قسم دل غم تو پارا پارا ہو جاندہ ہے۔ مولوی دی تقریر میں سنیے کنہ نال مولوی آخدا ہے کہ میاں قرآن اور حدیث دے اندر نماز مکمل نہیں، نماز تے امام ابو حنیفہ نے مکمل کی تھی، نماز فقہ حنفی دے اندر مکمل ہے،
حضرات میں کسی دی ذات تے کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتا، مگر اس زہریلے جملے تے ذرا غور تے کرنا، اس عالم نے، اس مولوی نے کتنا زہر اگلیا ہے، کتنا میرے پیارے پیغمبر دی ذات تے کیچڑ اچھالیا ہے کہ آخدا قرآن وچ نماز مکمل نہیں، حدیث وچ نماز مکمل نہیں، فقہ حنفی نے نماز مکمل کیتی ہے۔ میرا تیرے کو درد بھرے سوال ہے، کیا میرا نبی اس اسلام تے زندگی گزار گیا ہے جس اسلام تے نبی دی نماز بھی کامل نہیں؟ ابو بکر عمر عثمان دی نماز بھی ناقص ہے، انہاں دی نماز کامل نہیں، تے کامل نماز 120 سال دے بعد آن کے ابو حنیفہ پہ پڑھدا ہے میرے نبی دی نماز ناقص ہے۔ میں تیرے کو پوچھنا، جڑا نبی دی نماز نو ناقص سمجھدا ہے، نبی دی نماز نو مکمل سمجھدا ہے، ابو بکر عمر عثمان طلحہ زبیر مہاجرین و انصار اہل بیت دی نماز نو، حسن و حسین دی نماز نو نامکمل سمجھدا ہے۔ میں تیرے کو سوال کرے نا، اس دا کیا عقیدہ کہ میرے محمد دا اسلام اصلی ہے یا نقلی ہے؟ حضرات ٹھنڈے دل نال سوچو، اللہ فرماندا میرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دین کامل ہے، اصلی دین میرے محمد رسول اللہ دا ہے۔ میں تیرے کو سوال کرے نا، حضرات اللہ دا رسول ایک فتوہ دے رہے ہیں، اللہ دا رسول ایک فتوہ دیندا ہے، میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا، رب دا واسطہ دے کے آنا، جس بھی مکتب فکر نال تعلق رکھنا ہے، تیرا کی خیال ہے میرے نبی دا فتوہ غیر اسلامی ہوگا یا اسلامی ہوگا؟ نہیں، بول کے دسو، اور اپنے اندر کو دسو پوچھ کے کہ اللہ دے رسول دا فتوہ اسلامی ہوگا یا غیر اسلامی ہوگا، شرعی ہوگا یا غیر شرعی ہوگا؟ جدو میرا عقیدہ ہے، تیرا عقیدہ ہے، ہر کلمہ پڑھن والے دا عقیدہ ہے کہ سب تو پہلا اور خالص مسلمان بھی محمد الرسول اللہ ہے، سب تو پہلے اور خالص اسلام بھی اللہ دے رسول کو لوں ہے۔ جو عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ دا اسلام اصلی نہیں، رسول اللہ دا اسلام نقلی ہے، وہ کائنات دے جس مذہب دے اندر جانا چاہے جا سکتا ہے، انہوں مسلمان کہلانے دا کوئی حق نہیں۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ دا اسلام اصلی نہیں، رسول اللہ دا اسلام اصلی ہے، تو رسول اللہ دا فتوہ بھی اسلامی ہے۔ رسول اللہ دا فتوہ غیر اسلامی ہو سکدا، رسول اللہ دا فتوہ غیر شرعی ہو سکدا؟ تے ایمانداری نال دسو، میں رب دا واسطہ دے کے آنا، تے جس قوم دا، جس مولوی دا، جس جماعت دا، جس فرقے دا فتوہ رسول اللہ دے مقابلے چ، رسول اللہ دے مقابلے چ ہوئے، رسول اللہ دے خلاف ہوئے، اللہ دے رسول دے فتوے دے مقابلے چ ہوئے، میں تیرے کو رب دا واسطہ دے کے پوچھنا کہ اے دا اے فتوہ شرعی ہوگا غیر شرعی ہوگا، اے اسلامی ہوگا غیر اسلامی ہوگا، اے اصلی ہوگا نقلی ہوگا؟ لوگوں سن لو، کائنات دے اندر کوئی بھی ہوئے، کوئی اہل حدیث مفتی کیوں نہ ہوئے، میرا عقیدہ ہے اس کائنات دے اندر میرے محبوب محمد الرسول اللہ دا فتوہ شرعی ہے، غیر شرعی نہیں۔ محمد الرسول اللہ فتوہ اصلی ہے، غیر اسلامی نہیں ہے۔ اور سن لو، رسول اللہ دے مقابلے دے اندر کسی دا بھی فتوہ ہوئے گا، وہ نقلی اسلام ہوئے گا، وہ غیر شرعی ہوئے گا، وہ غیر اسلامی ہوئے گا۔ رسول اللہ دے مقابلے دے اندر کسی دا فتوہ بھی شرعی بھی نہیں ہو سکتا، اور اصلی اسلامی فتوہ بھی۔ اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ یار میں ویکھاں کہ میں جڑا مسلمان مینوں مولوی بنائی کھڑا ہے، اے مینوں اصلی اسلام دیتی کھڑا ہے یا نقلی دیتی کھڑا ہے؟ ہائے ہائے، اللہ دی قسم، تو مولوی دے سامنے حدیث رکھ، رسول اللہ دا فتوہ رکھ، جے مولوی دی طبیعت گھبرا جائے تے سمجھ لیں کہ تینوں اسلام نقلی دیتی کھڑا ہے، تے جے رسول اللہ دا فتوہ سن کے دا دل خوش ہو جائے تے آکھے میرا ایمان انہیں ہے تو وہ اسلام اصلی ہے، اس تینوں اسلام اصلی دیتا ہے، نقلی اسلام دیتا؟ جاؤ کائنات دے اندر مولوی کو پوچھو، لے جاؤ مولوی کو، مولوی نو آنکھو مولوی صاحب مینوں رسول اللہ علی نماز چاہی دیئے، اس واسطے کہ میں اصلی نماز لینا چاہنا جو اصل اسلام دے اندر ہے، مینوں وہ نماز چاہی دیئے جو اصل مسلمان محمد الرسول اللہ نے پڑھی ہے، جس دی ایک ایک ادا اسلامی ہے۔ اگر مولوی تینوں اللہ اکبر کو لا کے سلام تک میرے نبی دی نماز دکھائے، ایک ایک ادا
چاکھے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کذا ہاں کذا سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کذا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میرے کو پوچھنے والے نماز محمدی کیسی ہے؟ اللہ دے رسول دی اصلی نماز اصل اسلام تے اصل مسلمان دی اصلی نماز محمد رسول اللہ دی کیسی ہے؟ اگر مولوی تکبیر تحریمہ دا حوالہ دے تے آکھے رسول اللہ نے پڑھیا ہے، اگر مولوی آکھے میں ہاتھ اس واسطے سینے تے بدی کھنا کہ اللہ دے رسول نے کیتا ہے، اگر مولوی آکھے میں فاتحہ اس واسطے پڑھدا پیا اللہ دے رسول دا حکم ہے، اگر مولوی آکھے میں رفع یدین اس واسطے کرنا اللہ دے رسول دا حکم ہے، اگر مولوی آکھے میں اونچی آمین اس واسطے کرنا اے اللہ دے رسول دا حکم ہے، اگر مولوی آکھے میں پہرا نال پیر اس واسطے ملا رہے ہیں اللہ دے رسول دا حکم ہے، اگر مولوی آکھے میں جلسہ استراحت اس واسطے کر رہے ہیں کہ اللہ دے رسول دا حکم ہے، اگر مولوی آکھے میں اتحیات وچ انگلی تشہد دی اس واسطے حرکت کرنا کہ رسول اللہ دا عمل ہے، اگر مولوی آکھے میں آخری اتحیات وچ تورک اس واسطے کرنا کہ عمل رسول اللہ دا ہے، اگر مولوی آکھے میں اپنی نماز دا اختتام السلام علیکم نال اس واسطے کرنا کہ رسول اللہ دا عمل ہے، تے سن لے اکھی بند کر کے وہ نماز پڑھ اس واسطے کہ اصلی اسلام دی اصلی نماز ہے. اور اگر مولوی حوالہ جا کے کہ مولوی دا دیندا ہے، کسے امام دا دیندا ہے، کسے فقہ دا دیندا ہے، کسے درباری دا دیندا ہے، کسے مفتی دا دیندا ہے، اس کو پوچھ تو سینے تو تھلے ہاتھ کیوں بننا ہے؟ آخدا ساڈے امام نے ایسے کیتا ہے. رفع یدین کیوں نہیں کردا؟ ساڈے مذہب وچ جائز نہیں ہے. اونچی امین کیوں نہیں آخدا؟ ساڈا مولوی نہیں کرن دیندا ہے. تے سمجھ لینا جس دی نماز دے ایک ایک ادا وچ مصطفیٰ دا حوالہ نہیں ہوئے گا وہ 2 نمبر نماز ہوئے گی، نقلی اسلام دی نماز ہوئے گی. اصل اسلام وہ ہے جو سب تو پہلا مسلمان محمد رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے ہائے اللہ دی قسم میرا نبی سب تو پہلا مسلمان ہے. جس نے اصل اسلام لینا ہے وہ نبی دی ادا دیکھے، نبی دا طریقہ دیکھے، نبی دا فتوہ دیکھے. جس نے نبی دے فتوے نو چھوڑیا ہے وہ کوئی بھی مذہب رکھ لے، رب کعبہ دی قسم وہ نقلی مسلمان ہے، اصلی مسلمان ہو سکدا. آئیے چند حوالے دے کے بات سمجھانا ہاں کہ تینوں بھی پتہ چلے کہ آج کون رسول اللہ دے فتوے نو مندا ہے، کون نہیں مندا ہے، کس دی بات رسول اللہ دی دعوت ہے، کون تینوں اصل اسلام دا آئینہ دکھاندا ہے، اور کون تیرے نال تیرے کول ٹکر کھا کے روٹیاں کھا کے کل خانیاں جمعراتاں دے نام تے حتیٰ کہ بچے دے کانے چ اذان دیندا ہے تاں تیرے کول پیسے لیندا ہے، جنازہ پڑھدا ہے تاں تیرے کول پیسے لیندا ہے، نکاح پڑھدا ہے تاں تیرے کول پیسے لیندا ہے، ہر گل دے اندر تیرے کول پیسے لیندا ہے. تے کملیا جے تینوں اسلام ہی اصل نہ دے ٹھنڈے دل نال سوچ. آؤ اللہ قرآن دے اندر فرما دے میرا نبی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم اصل اسلام ملے گا تو رسول اللہ کو ملے گا. اس واسطے صحابہ کرام کو کسی نے پوچھے صحابی کو ہائے ہائے او یار تساں پتھر کھاندے ہو محمد نہیں چھوڑے وطن چھوڑ دیتا نے مصطفیٰ نہیں چھوڑیں دے او تو ساڑے رشتہ دار ناراض ہو گئے تساں محمد نہیں چھوڑیا تساں برادریاں چھوڑیاں مصطفیٰ نہیں چھوڑیا تساں تانے جھلن مصطفیٰ نہیں چھوڑیا اگ دے انگاریاں تے لیٹے ہو مصطفیٰ نہیں چھوڑیا دنیا کائنات دے سینے تے زخم کھادن مصطفیٰ نہیں چھوڑیا اپنے بچے نیزیاں تے ٹنگائن مگر مصطفیٰ نہیں چھوڑیا اپنی عزتاں نیلام کرائیں مصطفیٰ نہیں چھوڑیا او بھکھاں دے ڈنگ گزارے نے مصطفیٰ نہیں چھوڑیا. سنو صحابی دا کیتا کیا لیست طریقوں سوا طریق محمدی لیست طریقوں سوا طریق محمدی فہی الصراط المستقیم لمن سلک من یمشی فی طرقاتہ فقد اہتدی سبل الرشاد ومن یزغ عنہا ہلک. او میرے کو سوال کرن والے آج یار تو ساری کائنات نو چھوڑے پر محمد الرسول اللہ نو نہیں چھوڑے حتیٰ کہ پیٹ تے پتھر بتی کھڑے وے وطویہ دیکھنے نحن الذین بایعوا محمد علل جہاد ما بقینا ابدا.
وہ ساری کائنات نو چھوڑ کے محمد رسول اللہ نو کیوں آن کے تساں لگ گئے ہو؟ حالانکہ بھکھاں تو نو آئین محمد دے نال لگن دے نال توڑے ایشرام مگن مصطفیٰ دے نال لگن نال اگوں کے آدن لیست طریقو سوا طریق محمدی فہی الصراط المستقیم لمن سلک من یمشی فی طرقاته فقد اهتدى سبل الرشاد ومن یزغ عنها ہلک۔ اوے کملے اوسط ایک چیز ویکھیے کہ ساری کائنات نال رل کے ویکھیا ہے، بابیاں نال رل کے ویکھیا ہے، پیراں نال رل کے ویکھیا ہے، بزرگاں نال رل کے ویکھیا ہے۔ سانو تے ایک چیز نظر آئی ہے کہ اگر رب محمد رسول اللہ دا رب ملدا ہے، اگر جنت دا راہ ملدا ہے، اگر صراط مستقیم نصیب ہوندا ہے تے محمد رسول اللہ دی اتباع دے اندر ہوندا ہے، اگر کائنات دے اندر اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے تے محمد رسول اللہ دے پیچھے چلن نال ہوندا ہے۔ اللہ اکبر ان دین محمدی کتابہ اقوا و اقوا مکیلا لا تذکر الکتب السوال اندہ اذا طلعت صباح فاتفئو کندیلا۔ اللہ پاک فرمانے نو میرے یار محمد دے یارو تساں اتبار جے میرے محمد رسول اللہ تے کیتا چاہ مینوں اللہ ہون دی قسم میں بھی محمد کوئی عام نہیں بنایا ہے۔ میرا محمد کیوں جیا ہے آونل کا کوہالا دی اج دعوت ہے حدیث دی کانفرنس دے اندر آن والے آئے اللہ دی قسم میرا محمد کیوں جیا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید دے اندر آتا ہے میں جس محمد نو اول المسلمین بنایا ہے، جس سے میں اپنی شریعت تے ہدایت نازل کیتی ہے، جنہوں میں دین دا منبع تے مرکز بنایا ہے، وہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماندا وکیل ہی یا رب انہم قوم اللہ یؤمنون۔ اللہ پاک فرمانے وکیل ہی ہائے وہ ذرا توجہ کر اج نقلی مسلمان بنے ودے آئے اج محمد الرسول اللہ دے نالوں سانو مولویاں نے چھڑا دیتا ہے۔ اللہ فرماندا وکیل ہی یا رب او لوگوں میں محمد الرسول اللہ نو کیوں جیا بنایا ہے۔ میرا یار محمد جداں ہوٹھ لیندا زمین تے، میرا یار محمد جداں بلیندا کائنات دے اندر ہے، اللہ فرماندا میں عرش تے قسماں چاہ کے آنا وکیل ہی یا رب مینو محمد دے ہوٹھاں ہلایاں دی قسم ہے ساری کائنات دے ہوٹھاں وچوں تو جھوٹ نکل سکدا ہے۔ ایک یار محمد ہو جی ہے جن دے بچپن وچ بھی میں جھوٹ دی زبان تے نہیں آن دیتا ہے۔ اہل مکہ نے اعتراض کیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے قرآن گھن ونج لے ونج سانو چنگا نہیں لگدا ہے، اے قرآن کیو جی کتاب ہے، اے کیڑی شریعت لے کے آیا ہے جیڑی پیو پتر نو لڑائی کھڑی ہے، ایک کیڑی دین تے شریعت لے کے آیا ہے جس نال مکے جو فساد پہ گیا ہے۔ اے تے بے قرآن غیر حاضا او بدل ہو کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبعو الا ما یوحا الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ او میری برادری اے قرآن میں اپنی مرضی نال نہیں آندا، اے قرآن میری سوچا دنا نہیں، اے قرآن میری سوچ تے فکر دنا نہیں، اے قرآن رب نے محمد تے نازل کیتا ہے۔ سنو میرے ساتھیو اگوں برادری والے آدھن کہ تیرے کلو دلیل کیا ہے جو واقعی قرآن تیرے تے نازل ہویا ہے، واقعی تو محمد اللہ دا رسول ہے، واقعی تیرے تے شریعت نازل ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرمانے جواب دے او میرا یارا کائنات دا سردارا آتنو قرآن سناوا۔ اللہ پاک فرمانے سونا ہے انہوں کلو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بھی فقد لبست فیکم عمرا من
قبلہ افلا تاکلون۔ اعلان کرا کہ میرے تے اعتراض کریں دے ہو کہ اج محمد قرآن نقلی بنا کے لایا ہے، محمد تے قرآن رب نازل نہیں کیتا۔ اللہ فرمانے نا کہ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اے کملیو میں 40 سال توڑے اندر رہا، میرا بچپن توڑے اندر گزریا ہے، میرا لڑکپن توڑے اندر گزریا ہے، میری مدت کھیر تے دودھ پیون تے رضاعت والی توڑے اندر گزری ہے۔ اس ماں کو پوچھ لو نا جندہ دودھ پیندا رہا، میں تا دودھ پیون دے ویلے بھی کدی پھرا دا حق نہیں کھادا، میں اپنے حصے دا دودھ پیندا رہا ہے۔ اللہ دی قسم ہے جڑا نبی دودھ پیون ویلے نا انصافیاں نہیں کریندا، غلط نہیں کر سکدا۔ رب کائنات فرمانے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میرا نبی 40 سال دے اندر توڑے اندر رہا ہے۔ ذرا مینوں دسو تے صحیح نا کدی بچپن دی حالت دے اندر بالا نال کھیڈنے ہوئے میرے محمد دی زبان چ جھوٹ نکلے ہوئے؟ لوگو ساری کائنات مر سکدی ہے، محمد رسول اللہ دی زبان چ کدی بچپن دی زندگی چ جھوٹ نہیں نکل سکدا ہے۔ رب کائنات فرمانے نے او محمد جندی بچپن دی زندگی نے میں ہوٹھاں دی صداقت دا مرکز بنایا ہے۔ وکیل ہی یا رب جدا زمین تے بلند ہے، میں عرش تے قسم کھا کے آنا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ اج ٹھنڈے دل نال سوچ آ تینوں میں آئینہ وکھاواں، اج تو آپ فرق کر لے کہ اصلی اسلام کیڑا ہے تے نقلی اسلام کیڑا ہے۔ اصلی اسلام مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی آیا نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات توجہ کرنا، تھوڑا وقت لواں گا انشاءاللہ، بات تھوڑی سمجھا کے جاؤں۔ اصلی اسلام تیرا میرا عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ اصلی اسلام تے میرے پیغمبر دا ہر فتوہ اسلامی، میرے پیغمبر دا ہر فتوہ شریع، تیرا میرا عقیدہ ہے ہر مسلمان دا عقیدہ ہے جڑا محمد الرسول اللہ دے مقابلے چوئے گا ہے وہ اصلی نہیں ہوئے گا، نقلی ہوئے گا، غیر شریع ہوئے گا، شریع نہیں ہوئے گا، غیر اسلامی ہوئے گا، اسلامی نہیں ہوئے گا۔ آوات اج تینوں میں آئینہ وکھاواں تاکہ تینوں پتہ چل جائے مولوی تینوں اصلی اسلام وچ رکھے ہے یا نقلی اسلام وچ رکھے ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا فتوی اے اول المسلمین محمد الرسول اللہ دا فتوی جس تے اللہ نے دین اسلام نازل کیتا نا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ پاک فرماندا ہے میں دین اسلام نو نازلی محمد الرسول اللہ تے کیتا ہے۔ اصلی اسلام، اصلی مسلمان، اول المسلمین محمد الرسول اللہ دا فتوی اللہ دے پاک پیغمبر کو پوچھیا گیا ہے جڑا بندہ کسے عورت دا حلالہ کریندا ہے ایک کرائے تے نکاح پا دیندا ہے، ایک کرائے دا سانڈ لے لیندا ہے، ایک رات واسطے کہندا نکاح کریندا ہے، ایک دہاڑی واسطے نکاح کریندا ہے، اس شرط تے کریندا جو میاں تیرے نال بابیا ہن عموماً نکاح بابے نال کریندا، اے حلالے کڈھن والا نکاح کیندے نال کر دین؟ تساں بھیڑا منہ کیتی پئے ہو تہاڈے آیا جو کدی کوئی ہن کریندے نے بابے نال تے اخباراں وچ بھریاں پئیاں ہن بابے قابو ہوئے کھلے۔ ہائے ہائے مولوی آکھدا ہے حلالہ کرا
تاں تیرا نکاح اسی دوبارہ ہے. اے پنجاں بالاں دی ماں نو اج ایک رات واسطے کرایہ تے لیتی کھلا ہے, 2 راتاں واسطے مولوی کرایہ تے دتی کھلا ہے. مولوی آتا ہے حلالہ کرا ہے. اللہ دے رسول کولوں سوال ہوندا ہے, امام الانبیاء فتوی پہ دین توجہ کرنا ہے. اہل حدیث دا فتوی نہیں دساں گا, کہیں اہل حدیث شیخ الحدیث مفتی دا فتوی نہیں دیاں گا. میں اج اصلی شریعت دسنی, اصلی اسلام دسنا ہے. اج اول المسلمین محمد رسول اللہ دا فتوی دیونا ہے. فتوی میرے نبی دا غیر اسلامی نہیں ہو سکتا, غیر شرعی نہیں ہو سکتا. غیر شرعی فتوی او ہوئے گا, غیر اسلامی ہوئے گا جڑا محمد رسول اللہ دے مقابلے چوئے. اللہ دے رسول کو فتوی لیا گیا ہے. رسول اللہ فتوی ارشاد فرما رہے ہیں, لعن اللہ المحلل والمحلل له. اللہ دی لعنت ہوے حلالے کران والےاں واسطے. حضرات اج مولوی آتا ہے حلالے تو بغیر نکاح نہیں ہوندا ہے. میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا ہے, دس میرے نبی آخر حلالے کرن والے تے لعنت تے, حلالہ جس واسطے کرایا جائے اس تے لعنت تے. میرے نبی دا فتوی حلالہ کران والا تے کرن والا لعنتی ہے. مولوی آتا ہے حلالے بغیر گزارا نہیں. میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا کہ ہن سونے محمد دے مقابلے چ جڑا فتوی ہوئے گا وہ غیر اسلامی ہے یا اسلامی, او شریع ہے یا غیر شریع. اج ویکھ جے مولوی تینوں حلالے دی طرف لے جائے تو وت نقلی اسلام تے ودا کیتی ہے, نقلی اسلام تے لئی ودانا ہے. آ تینوں دعا اینا وی کھاواں فتوی مصطفی دا تاکہ تو ویکھ جو مینوں اج مولویاں نقلی اسلام تے تے نہیں لایا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر کولوں فتوی لیا گیا ہے. ایک لڑکی ایک عورت گھر وچوں نس بھج جاندی ہے نا, اے نکل ہو گئی ہے, فرار ہو گئی ہے, یار تے بہلی دے نال ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جی جا کس نے یار تے بیلی نال نکل کے نکاح کر لیا نا ہے. ماں روندی بیٹھی ہے, رسوا ہو گئی ہے. پیو کسے نو منہ دکھان دے قابل نہیں رہ گیا ہے. بھرائن تے شرمندہ ہو گئے نے, برادری والے کسے نال ٹکر نہیں لا سکدے, لوگ تانے تے مہنے دیندے نے. اللہ دے پاک پیغمبر جی اے جڑی بھج نس کے عورت نے نکاح کیتا نا, اے نکاح ہویا یا کوئی نہ. سنو اول المسلمین محمد رسول اللہ دا فتوی. رسول اللہ نے فرمایا لا نکاح الا بولی و بشاہد عدل. لوگو جڑی عورت نکل گئی ہے جس دی وجہ کر کے خاندان رسوا ہو گیا ہے, جس دی وجہ کر کے اماں منجی تے لگ گئی ہے, جس دی وجہ کر کے پیو گھروں باہر نہیں نکل سکتا ہے, جس دی وجہ کر کے بھرا شرمندگی دا شکار ہے, جس دی وجہ کر کے قبیلے دا سردار کسے پہنچ بہ کے اچھا بول نہیں پیا سکتا نا. اللہ دے رسول نے فتوی دیتا لا نکاح الا بولی. جڑی لڑکی بھج نس کے عدالت دے اندر یار تے بہلی نال نکاح کرا لیندی ہے بغیر ولی دی اجازت دے, اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے میں اول المسلمین, میرے اسلام دے اندر نکاح کوئی نہیں ہے, اے زنا ہے, بدکاری ہے. میں محمد اس نو نکاح نہیں تسلیم کردا کہ ایک عورت دی خواہش دی وجہ کر کے پورا خاندان رسوا ہو جائے. سنو اللہ دے نبی نے فتوی کیا دیتا ہے, اے فتوی رسول اللہ دا ہے, کہیں اہل حدیث عالم دا نہیں. تے میرا عقیدہ رسول اللہ دا فتوی شرعی ہے, جڑا رسول اللہ دے مقابلے چ ہوئے گا وہ غیر شرعی ہوئے گا. اللہ دے رسول فرمانے نے اے اس عورت دا لڑکی دا نکاح نہیں ہے, لا نکاح الا بولی و بشاہد عدل. اور مولوی کو پوچھیا گیا ہے مولوی جی تساں دسو نکاح ہوندا یا کوئی نہ, اساں تانوں عدالت وچ 10,000 دیاں گے, اس لڑکی دا نکاح پڑھ دیو. مسیت وچ 1,000 تے عدالت وچ کتنا, تے جی آکھے تھوڑے جے گھٹ کر تیرے پیو پیشیاں بھوگنی ہیں. 10,000 تو نکاح مولوی پڑھاندا پہ ہے. مولوی جی اللہ دے رسول دے تا فتوی جو نکاح نہیں ہوندا تے نبی دا فتوی غیر اسلامی نہیں ہو سکدا ہے, نبی دا فتوی غیر شرعی نہیں ہو سکدا ہے. تے تو کیویں فتوی دیتا ہے جنے ساڈی فقہ وچ لکھیا پیا ہے, ساڈے ہدایت وچ لکھیا پیا ہے, ساڈے امام صاحب آکھے جی اے ساڈے بزرگاں نے لکھیا وا یجوز نکاح الحرۃ العاقلۃ البالغۃ بے رضائها. جڑی لڑکی بھج
نس جاندی ہے دا نکاح بغیر ولی دی اجازت دے ہو جاندا ہے میں تینوں رب دا واسطہ دینا لڑائی نہیں جھگڑا نہیں اختلاف نہیں ہن تو دس اللہ دا رسول آتا ہے نسی بھجی ہوئی لڑکی دا نکاح کوئی نہیں مولویہ دا نکاح ہو گیا ہے ہن تیرے ایمان کو پوچھنا ہے میرے محمد دا فتوی اسلامی ہے یا محمد رسول اللہ دے مقابلے چ مولوی دا فتوی اسلامی میرا دعویٰ کہ اسلام ایک کے دو بولو اسلام ایک کے دو اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فتوی نہ ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 حدیثاں میرے پاک پیغمبر دیاں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعہ دا ہے اللہ دے پاک پیغمبر کو ایک صحابی آیا ہے اے واز سندا ہے میرے پاک پیغمبر دا ہے ذرا ٹھنڈے دل نال سوچ اللہ دی قسم ایک مسلمان دا عقیدہ تے جذبات ہی ہوندا ہے کہ جتھے بول محمد رسول اللہ دے ہون مسلمان کہندا دل کردا میں نبی دا واز نہ سنا میں نبی دی تقریر نہ سنا میں نفل پڑھن لگ جاواں اٹھاؤ بخاری شریف اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی ہے اے سلیح غطفانی نام دا ہے اے آیا ہے آ کے بہ گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعہ دا ہے فرمایا کم یا سلیک وہ سلیکا کھڑا تھی فلیار کا رکعتین 2 رکعت نماز پڑھ لینا تے فرمایا اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ والامام یخطب فلیار کا رکعتین فیجوز فیہما اے بخاری شریف اٹھا کے دیکھ اللہ دے رسول فرما رہے جدوں بھی کوئی تواڈے وچوں آئے او میرے صحابہ کرام تے میں محمد خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں میں محمد الرسول اللہ منبر تے ہوا مسجد نبوی دے اندر واز پہ کرندا ہوا میں تانوں فتوی دے رہا کہ میرے واز دے دوران بھی 2 رکعت کھڑے ہو کے نماز پڑھ لئی کرو انہیں بہنا جائز نہیں ہے یہ فتوی میرے محمد الرسول اللہ نے دیتا ہے کہ میں محمد بھی واز پہ کرندا ہوا جمعے والے دیہاڑے تے 2 رکعت نماز پڑھ لئی کرو میں تینوں اگوں آئینہ وکھائنا ہے ہن مولویاں تے نا 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 اذا خرج الامام یوم الجمعۃ ترک الناس الصلاۃ والکلام جدا مولوی جمعے دے خطبے دیون واسطے منبر دی طرف آ رہے ہوئے اس تو بعد کسے نو میاں 2 رکعت نماز پڑھنی جائز نہیں ہے اے ناجائز 2 رکعت نماز پڑھنا ہے جدا مولوی تقریر کر رہے ہوئے ہن میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا کہ تیرا ایمان کے آکھدا ہے اللہ دا رسول فرماندا 2 رکعت پڑھ لئی کرو اے فتوی محمد رسول اللہ دا ہے حوالہ بخاری شریف دا ہے میں حوالے دا بھی ذمہ دار ہاں ادوں مولوی دا ساڈے ہدایت لکھیا پیا ہے کہ جدا امام خطبہ دیون واسطے باہر آوے وقت نماز پڑھنی جائز نہیں ہے میں تینوں رب دا واسطہ دینا کہ اصل اسلام تیرے نزدیک اصلی فتوی شریعت دا محمد رسول اللہ دا ہوئے گا یا مصطفیٰ دے مقابلے دے اندر مولوی دا فتوی شریعت ہوئے گا ٹھنڈے دل نال سوچ اج مولوی تینوں مینوں کیڑے اسلام تے لے کھلا اصلی تے لے کھلا نقلی تے لے کھلا حضرات جس اسلام وچ نبی دے فتوے دی اہمیت نہیں وہ نقلی اسلام ہے بس سن لو اہل حدیث عالم بھی اس کا کردار و گفتار بھی اگر میرے نبی دے لائے ہوئے اصلی دین و اسلام دے خلاف ہوئے گا رب کعبہ دی قسم اہل حدیث شیخ الحدیث بے شک ہے اہل حدیث جماعت دا امیر ضرور ہے لیکن اس کی بات بھی غیر شرعی ہوئے گی جو محمد الرسول اللہ دے مقابلے چ ہوئے گی لوگوں آؤ دعوت اہل حدیث کانفرنس ہے اہل حدیث دی دعوت کسی فرقے دی نہیں اہل حدیث نہیں آخدا کہ اہل حدیث کہلایا کر اہل حدیث کہلایا کر نہیں اہل حدیث دی دعوت ہے کہ محمد الرسول اللہ دا اسلام اصلی ہے رسول اللہ دے اسلام تے زندگی گزاری جتھے فتوی رسول اللہ دے خلاف ہوئے وہ دین بن سکدا اللہ دے رسول دا فتوی ہے اٹھاؤ بخاری شریف اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو نماز مغرب تو پہلے غروب آفتاب تو بعد
غروب آفتاب تو بعد اللہ دے رسول فرماندے نے لوگو 2 رکعت نماز پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ 2 مرتبہ فرمایا، تیسری مرتبہ فرمایا جس دا دل کرے۔ کیوں؟ اگر اللہ دے نبی تیسری مرتبہ کہہ دیں دے کہ صلو قبل صلاۃ المغرب، صلو قبل صلاۃ المغرب، یہ 2 رکعت نماز بھی 3 رکعت طرح فرض ہو جاندی۔ اللہ دے رسول نے فرمایا نماز مغرب تو پہلے 2 رکعت نماز بولو۔ یہ کس دا فتویٰ ہے؟ اللہ دے رسول دا فتویٰ۔ مولوی دے ویکھو، آؤ میں تو اصلی تے نقلی شریعت دسیندا پیا۔ اج اپنا فیصلہ کر کے دیں قیامت دے اللہ دے ہاں نقلی اسلام ہویا تو جنت نقلی مسلمان نو نہیں ملے گی۔ اللہ دے رسول دا فتویٰ ہے صلو قبل صلاۃ المغرب، اور مولوی دا فتویٰ ہے لا یتنفل بعد الغروب قبل الفرض لما فیہ من تاخیر۔ ہدایہ دے اندر لکھیا ہے، فقہ دے اندر لکھیا ہے، اور جس فقہ نو دیوبندی بریلوی مندا ہے، حیاتی مماتی مندا ہے، جس نو حنفی مندا ہے، آئیے اللہ دے رسول دا فتویٰ ہے بخاری شریف دے اندر ہے مغرب دے فرضوں تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اور مولوی آخدا جڑا 2 رکعت نماز پڑھے گا اے مکروہ ہے، جائز ہے۔ میں تینوں رب دا واسطہ دینا، تیرا ایمان کیا دا رسول اللہ دا فتویٰ اصلی ہے یا مولوی دا فتویٰ اصلی ہے؟ رسول اللہ دا اصلی اور شرعی اسلام ہے یا مولوی دا ہے؟ لوگو آؤ اللہ دی قسم دن قیامت دا ہوئے گا، دن قیامت دے نقلی اسلام دی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ میں بات ختم کرن لگا، اللہ دا قرآن ہے۔ آج اپنے آپ نو اصل اسلام تے لاؤ، اصل اسلام تے لاؤ۔ اول المسلمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اسوہ حسنہ بناؤ۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ او آمن والے مسلمانوں تو اڈے واسطے بہترین نمونہ ہے تو میرا محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر کوئی اصلی اسلام دیکھنا چاہتا ہے تو کردار مصطفیٰ دیکھے، گفتار مصطفیٰ دیکھے۔ اج میں اور آپ ٹھنڈے دل نال سوچی کس راستے تے چل پے ہے حضرات؟ دن قیامت دا ہے، اج اللہ نکھوڑا پہ کر دینے۔ وَعَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَعَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ اللہ پاک فرماندے ہیں وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اے اللہ دا قرآن ہے، اللہ پاک فرماندا ہے اشرقت الارض بنور ربھا۔ اج زمین جگمگا اٹھی گی، دن قیامت دے کوئی بھی مشرک نہیں ہوئے گا۔ جڑا قبراں پوجدا ہے او وی اجا داخل ہے ربنا۔ اج جڑا بت پوجدا رہیا ہے اج او وی ربنا کر کے آکھ رہیا ہے۔ اج جڑا دنیا کائنات تے غیراں نو مشکل کشا بناندا ہے اج او دی زبان تے ربنا دا لفظ ہے۔ اج عقیدہ توحیدی توحید ہے۔ رب کائنات فرماندے عدل و انصاف دے نال میری زمین جگمگا اٹھے گی۔ واشرقت الارض بنور ربھا ووضع الکتاب۔ رب کائنات فرمان گے او فرشتیو اس بندے دے نام اعمال نو لے کے آنا ہے۔ آؤ تانوں قرآن سناواں۔ اللہ فرماندا والے کل امت رسول فاذا جاءهم رسول۔ اللہ پاک فرماتا فَإِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ دیکھ قیامت ہوئے گا، ہر امتی نو دے نبی نو لایا جائے گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام دا امتی آیا ہے، رب کائنات فرمانے نے دے نام اعمال نو کھولو تے ویکھو جو موسیٰ علیہ السلام دی دعوت نال آپ دی زندگی نال
نال آپ دی لائی ہوئی شریعت نال جے ملدا ہے تے اصل مسلمان ہے تے جے موسیٰ علیہ السلام دی لائی ہوئی دین تے شریعت نال نہیں ملدا تے اے اصل مسلمان نہیں ہے اے جہنم وچ جائے گا اس عیسائی آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر رب کائنات فرمان گے ویکھو اس عیسائی دا نام اعمال اگر میرے عیسیٰ علیہ السلام دی انجیل دے مطابق شریعت دے مطابق تے اصلی مسلمان ہے تے جے نہیں تے جہنم وچ جائے گا جنت دا حقدار نہیں ہو سکدا ہے ابراہیم علیہ السلام دے امتی نو لایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام دے نام اعمال نو دیکھو نا میرے ابراہیم علیہ السلام دے نال ملدا ہے تے اصل مسلمان ہے تے جے میرے ابراہیم نال نہیں ملدا تے اصل مسلمان نہیں ہے جنت دا حقدار نہیں ہو سکدا ہے حضرات اس طریقے نال چلدے ہیں اس امت دے مولوی تے پیر فقیر شاہ و گدا دا نام اعمال لایا جائے گا ووضع الکتاب کڈو اس مولوی دا نام اعمال ہے جدوں نام اعمال کھولیا جائے گا اللہ فرماندے وجیء بالنبیین والشہداء میں آکھاں گا فرشتیو ویکھو اے دا نام اعمال میرے اول المسلمین محمد رسول اللہ دی لائی ہوئی شریعت دے مطابق ہے یا کوئی نہ ہے دی زندگی دا کردار ویکھو میرے محمد دی تعلیم دے مطابق ہے یا کوئی نہ ہے اس مولوی دیاں پڑھیاں نمازاں ویکھو میرے محمد دے طریق تے ہیں یا کوئی نہ ہے اس مولوی دے فتوے نکاح تے طلاق دے ویکھو میرے محمد دی شریعت تے ہیں یا کوئی نہ ہے اس مولوی دے روزے ویکھو میرے محمد دی دعوت دے مطابق ہیں یا کوئی نہ اللہ فرماندا ہے وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق جس بندے دا نام اعمال جس بندے دی زندگی دے اعمال تے کردار عادات عبادات معاشرت معیشت معاشرت لونا دیونا اٹھنا بیٹھنا جس بندے دے نام اعمال میرے محمد دی لائی ہوئی شریعت تے فتوے دے مطابق ہون گے اللہ فرمائے گا اے مسلمان ہی نے اے اصلی مسلمان ہے فرشتے ہو آؤ انہوں کندیاں تے اٹھا کے میری جنت چھوڑ کے آؤ تتلقاہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون اے فرشتے ہو انہوں موڈھیاں تے چالو انہوں جنت چاہ کے میدان معاشر لے جاؤ فرشتے چاہ کے انہوں جنت لے کے جا رہے ہیں آدن سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین او بھائی سلام ہونی تبتم مبارک ہوئی تیرا نام اعمال اصلی مسلمان اول المسلمین محمد رسول اللہ نال مل گیا ہے مبارک ہوئی اج جنت دا حقدار بن گیا ہے کتنے مولوین جڑے ہدایت حوالے دیندے رہ گئے کتنے مولوین جڑے محمد دیاں حدیثاں دا مذاق اڑاندے رہ گئے کتنے مولوین جنہاں کالا کالا رسول اللہ نو چھوڑ کے مولویاں دیاں قول تے اقوال تے سوچاں نو دین بنایا ہے او شکر کر بے شک ان پڑھا او چودھری صاحبہ بے شک دکاندار میں ریڑھی والا میں تینوں مبارک ہوئے اے مولوی جہنم وچ ویندا پیا ہے اے رسول اللہ دے مقابلے فتوے لوکاں نو دین بنا کے دیندا رہیا ہے تینوں مبارک ہوئے کہ تو ان پڑھ ضرور رہو مگر محمد دی شریعت تے چلدا رہیا ہے حضرات آئیے اللہ دی قسم کائنات دے اندر اسلام ایک ہے دو اسلام ہے بولو دو اسلام ہے نہیں اور اصل اسلام وہ ہے جڑا اول المسلمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول اللہ دے مقابلے وہ کدی دین ہو سکتا ہائے ہائے بدقسمتی کتنی ہے مولوی کتاب حوالہ دے رہے ہیں خود عین الہدایہ دے اندر حوالہ دے رہے ہیں حوالہ کیا دے رہے ہیں مسئلہ کیا ہے یہ کوئی مولوی کوئی حافظ کوئی قاری ایک قرآن مجید ویک کے تراویاں پڑھاوے ہو ویندی نماز کے نہیں ہوندی مولوی کو مسئلہ پوچھا کہ کوئی بندہ قرآن ویک کے تراویاں پڑھائندہ نماز ہوندی کہ نہیں ہوندی ہن مولوی عین الہدایت
حوالہ پہ دینا کہ اماں جی عائشہ صدیقہ امہات المومنین میری نبی دی زوجہ محترمہ، دنیا تے بھی میرے نبی دی بیوی، آخرت وچ بھی میرے نبی دی بیوی، محبوبہ محبوب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ دی قسم او میرے نبی دی زوجہ کہ اللہ دا نبی سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانی ہے میں پیالے تے جس جگہ تے منہ رکھ کے پانی پیواں ہاں میرا نبی پھیر کے اسے جگہ تے منہ رکھ کے پانی پیندا ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ دا حوالہ دے رہے ہیں اپنی کتاب عین الہدایہ دے اندر کہ اماں جی عائشہ صدیقہ دا غلام ہے، نام اس دا زکوان ہے۔ اماں جی عائشہ نو تراویح پڑھاندا ہے تے قرآن ویکھ کے پڑھاندا ہے۔ قرآن ویکھ کے بولو، قرآن ویکھ کے پڑھاندا پہ ہے، کئی نو پڑھاندا پہ ہے، میرے نبی دی بیوی نو پڑھا رہے ہیں، زوجہ رسول نو پڑھا رہے ہیں، محبوبہ محبوب کبریاء نو پڑھا رہے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں۔ کہندا ہے کہ اماں جی نو اس دا غلام قرآن ویکھ کے تراویح پڑھیندا ہے تے فتویٰ دے رہے ہیں کہ قرآن ویکھ کے تراویح پڑھے نماز ہوندی۔ فتویٰ کس تے لائے؟ کس تے فتویٰ لائے؟ جس دی عزت و عظمت واسطے اللہ نے خواب وچ مصطفیٰ نو نہیں بیان کیتا، جس دی عزت و عظمت واسطے صرف جبریل آن کے اتنا نہیں آکھیا کہ صدیقہ پاک ہے، جس دی عزت و عظمت واسطے اللہ نے قرآن دیاں 18 آیتاں نازل کیتیاں، جس سورت وچ نازل کیتیاں سورت دا نام بھی نور رکھے۔ اماں جی دے نماز تراویح نہیں تے اگو کسی نے پوچھے اچھا ایک بندے طلاق دیتی ایک بیوی نو، میں مسئلہ کرنا نہیں سی چاہتا لیکن آج اس واسطے کر رہے ہیں کہ کاش آج تو اصلی اسلام تے آ جائے، نقلی اسلام تو بچ جا، دن قیامت جس دا کوئی وزن نہیں ہونا۔ یہ نقلی سونا کلو بھی ہوئے تے تولے اصلی دے مقابلے چو دا کوئی وزن نہیں ہے۔ حضرات سنیے اگے کی آخدہ ایک بندہ ہے جی اس نے اپنی بیوی نو ایک طلاق دیتی، میں آپ نہیں گل کر رہا، میں مسئلہ بیان کر رہا، عین الہدایہ دے حوالے نال کر رہا۔ یہ ایک بندے نے ایک عورت نے طلاق دیتی اپنی ہک دیتی سن، ہون کیا ہے عورت آئیے اپنے سارے کپڑے لہا کے اے نماز کھڑا حاجی صاحب پڑھ دائے اگوں آتے لیٹ گئی ہے، اے حاجی صاحب اندی شرم گال ویدہ بے ہے، نماز پڑھ دیں ویدہ کھڑا ہے، آدھا دو مسئلے ہو گئے، ایک تا رجوع بھی ثابت ہو گیا تے دوئی چیزیں تمت صلاتہ نماز ہی پوری ہو گئی۔ بیوی دی شرم گاہ وال ویکھے تے نماز ہو ویندی ہے، قرآن وال ویکھے تے نہیں ہوندی ہے۔ میں تینوں رب دا واسطہ دے کے نہ اصلی شریعت ہے یا نقلی شریعت؟ ٹھنڈے دل نال سوچ، اہل حدیث دی دعوت کسی فرقے دی دعوت نہیں، میں چاہنا اہل حدیث دی دعوت اہل حدیث کے اندر اج آئے ہو۔ اہل حدیث دی دعوت کیا ہے کہ اصلی اسلام ایک ہے، دو نہیں، اصلی اسلام او ہوئے گا جس تے پیچھے میرا محمد الرسول اللہ۔ اگر اللہ دے رسول نہیں تے اصلی اسلام ہو سکتا؟ اللہ دے رسول نے کیا فرمایا کہ جیڑا قرآن مجید دا ایک حرف پڑھے انہوں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ بولو اللہ دے رسول نے کیا فرمایا؟ جیڑا قرآن دا ایک حرف پڑھے انہوں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ دا تے سورت یاسین جیڑا پڑھ دا ہے انہوں 30,000 نیکی ملتی ہے۔ کتنی نیکی ملتی ہے؟ 30,000 نیکی ملتی ہے۔ اس عین الہدایہ جی لکھے ہے کہ قرآن پڑھنا نالوں فقہ پڑھنی افضل ہے، قرآن پڑھن نالوں فقہ پڑھنی افضل ہے۔ میں تینوں رب دا واسطہ دینا، اللہ دا نبی آکے قرآن دا ایک حرف پڑھے دا نیکیاں مل دیں، مولوی آکے نہیں اے فقہ پڑھے تے وہ زیادہ ثواب ہے۔ در مختار دے اندر لکھے ہوئے ہے، حضرات فتاوی شامی چ لکھے ہوئے ہے کہ قرآن دا سمجھنا افضل نہیں، فقہ دا سمجھنا قرآن نالوں بھی زیادہ افضل ہے۔ ہر معاملے زد کیتی کھنا ہے، ہر معاملے میرے نبی دے مقابلے فتویٰ دے وے اصلی مسلمان کیسے ہے؟ حضرات آئیے میری دعوت ہے تونوں کہ دن قیامت دے دیوبندی بریلوی شیعہ سنی اہل حدیث وہابی نہیں کام آئے گا، دن قیامت دے وہی کامیاب ہوئے گا جن دا دنیا تے اصلی اسلام ہوئے گا۔ اور اصلی اسلام کتھوں ملے گا؟ اول المسلمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جتھے حوالہ آ جائے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اصلی اسلام ہے۔ اللہ مینوں اور توانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔